نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدہ۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، ٹیبل سپریڈ۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو سورت عقود بھی کہا جاتا ہے۔ جو پہلی آیت میں لفظ آیا ہے اوفوا بالعقود، تو اسی وجہ سے اس کا نام دوسرا سورہ عقود بھی ہے۔ مدنی سورت ہے۔ مدنی کا مطلب ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی سورہ مائدہ۔ 16 رکوع ہیں اور 120 آیات ہیں۔ زمانہ نزول 6 ہجری کا آخری حصہ یا 7 ہجری کا شروع۔ اکثر و بیشتر آیات اس کی 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کے شروع میں نازل ہوئیں، یعنی اکثر حصہ اس کا صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا ہے۔ آپ قرآن میں سورہ مائدہ کے ساتھ لکھا ہوا دیکھیں گی کہ منزل نمبر 2، یعنی سورہ نساء پر پہلی منزل ہماری الحمدللہ اختتام کو پہنچی۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن 7 منزلوں میں تقسیم ہوا ہے، اور یہ تقسیم صحابہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے قرآن کو 7 منزلوں میں اس لیے تقسیم کیا تھا کہ روزانہ ایک منزل پڑھ لیا کریں، تو 7 دنوں میں پورا قرآن اس کی تلاوت ہو جایا کرتی تھی۔ ایک اور روایت میں یہ بات آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہمیں ملتی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ سورہ مائدہ ان چیزوں میں سے ہے جو نزول قرآن کے آخری دور میں نازل کی گئیں۔ جو چیزیں اس میں حلال کر دی گئیں وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہیں، اور جو حرام کر دی گئیں ہمیشہ کے لیے ان کو حرام سمجھو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ یہ قرآن کی آخری سورت ہے جس میں حلال حرام کے احکامات ہیں، یعنی آخری سورت کون سی والی؟ جس میں کہ شریعت کے احکامات، آپ کو حلال حرام والے احکامات ملیں گے۔ فرمایا یہ محکم ہیں، ان میں نسخ نہیں، ان کا خاص اہتمام کرو۔ تو جو احکام اس میں بیان کیے گئے وہ دعوت اسلامی کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب تکمیل دین کا مرحلہ سامنے آ چکا تھا، دین اب مکمل ہو رہا تھا۔ اب آخری احکامات پر عہد لینے سے مطلب ہے کہ پوری شریعت پر عہد لے لیا گیا۔ سورہ فاتحہ سے الحمدللہ جو ہم قرآن پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اب تک ہم نے ایک مکی سورت جو کہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد پھر 4 مدنی صورتیں آتی ہیں، طویل مدنی صورتیں۔ اس میں سے ہم نے البقرہ پڑھ لی، آل عمران پڑھ لی، اور سورہ نساء پڑھ لی، اور یہ چوتھی ہے سورہ مائدہ۔ یہ جو 4 طویل مدنی صورتیں ہیں، ان کا مرکزی مضمون، ان کی سینٹرل تھیم قانون اور شریعت ہے۔ تو ہم دیکھیں گے سورہ مائدہ میں بھی یہی مضمون آگے بڑھے گا۔ شرعی قوانین بیان ہوں گے، کچھ حلال حرام کے قوانین بیان ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بیچ بیچ میں اہل کتاب کا بھی ذکر ہم پڑھتے رہیں گے۔ اہل کتاب کی غلطیوں کی طرف اس میں توجہ دلائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو وارن کرنا دراصل مقصد ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، پہلے بھی امتوں کو شریعت دی گئی تھی، بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی تھی، انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی، انہوں نے کیسے کیسے خیانت کی، کیسی کیسی تحریفات کی۔ اب اے مسلمانوں، تمہیں حامل شریعت بنایا جا رہا ہے، تم ایسے غدار مت بن جانا، بلکہ پوری وفاداری کے ساتھ اللہ سے کیا ہوا عہد نبھانا، خود بھی قائم رہنا اس عہد کے اوپر، اور دوسروں کو بھی قائم کرنے اور قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔ خود قائم رہنا اور دوسروں کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعی نظام اسلامی شریعت کے تابع آئیں۔ اگر اجتماعی نظام
جو ایک ٹوٹل جوائنٹ سسٹمز ہیں، اگر سسٹمز اسلامک نہیں ہیں تو لوگوں کا اجتماعی طور پہ دین پہ چلنا ناممکن ہو جاتا ہے. انفرادی حد تک وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر سکتے ہیں، لیکن جب نظام پورے کا پورا کافرانہ ہو تو مسلمان اجتماعی طور پہ کلیکٹیولی وہ مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں، شریعت کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ تو جب نظام اسلامی نہیں رہتے تو پھر دین نہیں رہتا، بلکہ وہ زندگی کے ایک چھوٹے سے گوشے کی حد تک محدود ہو جاتا ہے. دین سیاست سے، معاشرت سے، معیشت سے، معاملات سے کٹ کر اور صرف عبادت کی حد تک محدود ہو جاتا ہے. اور ہم سب خوب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے میں عبادت کتنی دیر کرتے ہیں. اور عبادت سے مطلب ہے رسوم عبادت، ریچولز آف ورشپ. کتنی دیر ہم نماز پڑھتے ہیں، سال میں کتنے دن روزے رکھتے ہیں، اپنے مال میں سے کتنی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ تو بہت تھوڑا حصہ ہے نا زندگی کا، جبکہ اسلام نے تو ہم کو دین دیا ہے. اسلام تو دین ہے پورے کا پورا. اس کے لیے تو اجتماعی نظام کی ضرورت ہے، کلیکٹیو سسٹمز کی ضرورت ہے کہ نظام کو، معاملات کو، سیاست کو، معیشت کو اسلامائز کیا جائے. تو پوری قوت کے ساتھ انسان خود بھی چلے، عبادت سے جو اس کو تقوی حاصل ہو اس کو آگے وہ سسٹمز میں کنورٹ کرے. دوسروں کے لیے بھی دین پر عمل کرنا، دین کے دائرے میں رہنا، حلال کمانا، حلال سننا، حلال دیکھنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. اور اس کے لیے پھر جہاد کی ضرورت پڑے گی. تو پوری ثابت قدمی سے اور توکل علی اللہ کے ساتھ آزمائشوں کا اور خطرات کا مقابلہ کرنا. سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو. عقد کی جمع ہے عقود. معاہدہ، کوئی پیکٹ، کوئی اگریمنٹ، کوئی کمٹمنٹ جو تم نے کیا ہے اس کو تم نبھاؤ. سب سے پہلا معاہدہ، سب سے پہلا عہد جو ہم نے کیا جب ہم مسلمان ہوئے، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ کر لیا کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھیں گے اور تیرے رسول کی ہم اطاعت کریں گے. یہ معاہدہ ہو گیا. تو چونکہ سورہ مائدہ میں کئی شرعی احکامات ہم کو ملیں گے تو یہاں پھر یاد دلا دیا گیا کہ معاہدے کی پابندی کرنا. جو شریعت تم پر فرض کی جا رہی ہے اس شریعت کی تم پابندی کرنا. پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو انسان خود اپنے آپ سے کرتا ہے. اپنے آپ سے انسان کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے، خود اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. خود سے اس نے ایک وعدہ کر لیا اپنے آپ سے کہ میں نے یہ کام سوچا ہے، میں یہ کام کروں گا. اس کو کرنے کے لیے ول پاور چاہیے ہوتی ہے، قوت ارادی چاہیے ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ نے کسی اور سے معاہدہ کیا ہے اور آپ معاہدہ نہیں نبھا رہے، وہ دوسرا شخص مدعی بن کر آپ پر زور ڈال سکتا ہے کہ آپ میرا معاہدہ پورا کیجئے. لیکن جب اپنے آپ سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوتی ہے تو کوئی آؤٹ سائڈ پریشر بھی نہیں ہوتا، کوئی بیرونی دباؤ بھی نہیں ہوتا سوائے ضمیر کے دباؤ کے. صرف ضمیر ہی پریشرائز کرتا ہے کہ تم نے کمٹمنٹ کیا ہے، تم نے کہا ہے کہ میں یہ کروں گی، اب تم کو کرنا ہے. تو جو اپنے آپ سے معاہدے کرتے ہو اس کو بھی نبھاؤ. اور اعلیٰ اخلاق، مضبوط کردار کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر ول پاور ہو، مضبوط قوت ارادی ہو. جس چیز کا وہ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر لے اس چیز کو پورا کرے. پھر ایک معاہدے کی قسم وہ ہوتی ہے جو ہم سب جانتے ہیں، لیگل کانٹریکٹس ہوتے ہیں، تجارتی معاہدے ہوتے ہیں جو آپس میں لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تجارت کرتے ہیں. پھر کچھ سماجی معاہدے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ نکاح بھی کانٹریکٹ ہے نا، ایک طرح کا لیگل ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ڈرا کیا جاتا ہے، ایک طرح کا قانونی معاہدہ ہے جو کہ کیا جاتا ہے. باقاعدہ لکھت پڑھت بھی ہوتی ہے ان کے اندر اور یہ کانٹریکٹس کیے جاتے ہیں، ہاتھوں سے سائن کیا جاتا ہے. ان معاہدوں کو بھی نبھاؤ. اور ان معاہدوں کے اندر وہ معاہدے بھی آتے ہیں جو ایک مسلمان ملک کسی دوسرے ملک سے کرے. تو دوسرے ملکوں سے جو تم نے کانٹریکٹس کیے ہیں، معاہدے کیے ہیں، ان کو نبھاؤ. اوفوا بالعقود. پوری کی پوری سیاست، ساری کی ساری پالیٹکس اس کے اندر آ گئی ہے. اگر تمہارے کسی ملک سے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، تمہارے سفارتی تعلقات ہیں، تو کیا مطلب کہ تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے نا امن کا ان سے.
اب یہ نہ ہو کہ تم اوپر اوپر سے ہاتھ ملا رہے ہو اور نیچے سے ٹانگ گھسیٹ رہے ہو ایک دوسرے کی، گوریلا وارفیئر چل رہی ہو ان کے ملک کے اندر، اور اوپر سے جو ہے وہ سفارتی تعلقات بھی ہوں. یہ نہیں کرنا چاہیے. اوفوا بالعقود، جو تم نے معاہدہ کیا ہے پوری طرح سے نبھاؤ. تو کچھ تو ہوتے ہیں ریٹن کانٹریکٹس، لیگل کانٹریکٹس، لیکن سارے معاہدے لیگل نہیں ہوتے، قانونی نہیں ہوتے. کچھ اخلاقی معاہدے بھی ہوتے ہیں، مورل کانٹریکٹس بھی ہوتے ہیں جو لکھے نہیں جاتے، بلکہ وہ انسان کی انسانیت کا تقاضا ہوتے ہیں، ہماری ضمیر کی آواز ہوتے ہیں، ہماری فطرت کا تقاضا ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ والدین اور بچوں کا تعلق. جب ایک مرد ایک عورت باپ اور ماں بنتے ہیں تو جو آپ میں سے پیرنٹس ہیں، آپ کورٹ میں گئے کوئی کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے؟ نہیں گئے نا. تو پھر ہم بچوں کی پرورش کیوں کرتے ہیں؟ ان کے لیے قربانیاں کیوں دیتے ہیں؟ کیوں ان کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں؟ کیوں کھلاتے پلاتے ہیں؟ کیوں ان کے لیے ہم روتے دھوتے ہیں؟ کیوں ہم گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے ان کے لیے؟ یہ ایک مورل کانٹریکٹ ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، فطرت کا تقاضا ہے. اپنی اولاد کی تربیت کرنا اخلاقی فرض ہے والدین کا. ان کی جسمانی، روحانی، ذہنی ضرورتیں پوری کرنا والدین کا اخلاقی فرض ہے، کرنا ہے ان کو یہ کام. اسی طرح والدین جب بچوں کا خیال کرتے ہیں تو پھر وہ بچوں سے کوئی سٹیمپ پیپر نہیں بھرواتے کہ ہم جب بڈھے ہو جائیں گے تم ہمارا خیال کرنا، تم ہماری خدمت کرنا، آج ہم تم پہ خرچ کر رہے ہیں، اب تم سائن کرو پیپر کے اوپر کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو تم ہم پہ خرچ کرو گے. آج ہم تمہارے مزاج اٹھاتے ہیں، تمہاری بدمزاجیاں برداشت کر رہے ہیں، تو تم لکھو پیپر کے اوپر، سٹیمپ پیپر پہ کہ ہم جب بوڑھے ہو کے بدمزاج ہوں گے تو تم بھی ہماری بدمزاجی اٹھاؤ گے. کوئی ماں باپ سائن کراتے؟ نہیں کرتے. تو اولاد کیوں کرتی ہے؟ اس کا اخلاقی فرض ہے، اس کی مورل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ یہ کرے، اور یہ اس کی فطرت کا تقاضا بھی ہے. پھر اسی طرح پڑوسیوں کا خیال کرنا، غریبوں ناداروں کی مدد ان کا حق سمجھ کے کرنا. ان کے اموال کے اندر حق ہوتا ہے للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کا اور محروم کا. کوئی دنیا کی عدالت سزا نہیں دے سکتی اگر آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کریں، لیکن ضمیر کی عدالت میں تو مجرم ہوں گے. تو یہ ڈکٹیٹس آف دی کانشنس ہوتے ہیں، ضمیر کی پکار ہوتی ہے. اور ضمیر کیا ہے؟ دراصل یہ روح کا نمائندہ ہے، یہ تقوی کا سمبل ہے کہ اللہ کے ہاں تو پکڑ ہوگی. اگر دنیا کی عدالت میں نہیں ہو رہی پکڑ ان چیزوں پہ، تم یہ معاہدے انریٹن کانٹریکٹس پورے نہیں کرتے، دنیا میں پکڑ نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں تو ہوگی. تو اوفوا بالعقود، پختہ عہد لیا گیا. اب فوراً ہی جب عقد کا ذکر کیا، کاوننٹ کا ذکر کیا، تو اب کچھ شریعت کی پابندیوں کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کر دیے گئے ہیں. انعام نعم کی جمع ہے، نون عین میم. کیٹل جس کو کہا جائے، اونٹ، بکری اور گائے، بھینسیں، یہ اس قسم کے سارے جانور جو کہ جگالی کرتے ہیں. اچھا، کیٹل کی دو علامات بتائی جاتی ہیں. انعام کس کو کہیں گے؟ ایک وہ جو کہ جگالی کرتے ہوں، چیو دیر کڈ، ٹھیک ہے، جو جگالی کریں اور ان کے سم چرے ہوئے ہوں. سم چرے ہوئے ہوں سمجھتے؟ کلیفٹ ہووز ہوتے ہیں جن کے. بکری کے آپ نے پاؤں دیکھیں، اس کا آگے سے پاؤں چرا ہوا ہوتا ہے نا، کلیفٹ ہوتے ہیں ان کے، کلیفٹ ہووز ہوتے ہیں. دو علامتیں یہ ہیں. تیسری ہے کہ کچلیاں نہ ہوں، کینائنز نہ ہوں. کینائنز ہوتے ہیں گوشت خور جانوروں کے. تو مراد ہے یہاں پر ہربی وورز. ہربی وورز میں سے جو کیٹل ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. نیل گائے ہے یا ہرن ہے، یہ سب چیزیں یہ ہربی وورز ہیں، تو یہ انعام کی کیٹیگری میں آتے ہیں. بہیمہ 4 ٹانگوں والے جانوروں کو کہا جاتا ہے. اب بہیمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے. کوئی کہتا ہے کہ ان کی بولی سمجھ میں نہیں آتی، مبہم ہوتی ہے، بھاں بھاں کر کے بولتے ہیں تو ان کو بہیمہ کہہ دیا گیا. واللہ عالم، جو بھی الفاظ بنتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو 4 ٹانگوں والے جانوروں کو بہیمہ کہا جاتا ہے. لیکن سارے 4 ٹانگوں والے جانور انعام تو نہیں ہوتے، ان میں تو وحشی جانور بھی ہوتے ہیں،
جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں، کارنیورز بھی ہوتے ہیں، تو کارنیورز الاؤڈ نہیں ہے، گوشت خور جانور ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. سبزی خور جانور ہربی وورز کے کھانے کی اجازت ہے. تو جہاں جانوروں کا ذکر کیا وہاں ہم کو حدیث میں پرندوں کے بارے میں بھی معلومات ملتی ہیں. پرندوں کے اندر بھی وہ پرندے حلال ہیں جو کہ اس طرح چرتے چکتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں. مثال کے طور پہ کبوتر چگتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی چونچ سے ٹھونگے مار مار کے جو چگتے ہیں وہ الاؤڈ ہیں، جو چونچ سے کھاتے ہیں. مرغی، چلو ہم پکا اس کو پرندے کی کیٹیگری میں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مرغی حلال ہے اس لیے کہ وہ چونچ سے کھاتی ہے نا، دانا چگتی ہے. وہ پرندے حلال نہیں ہیں جو کہ اپنے پنجوں کے اندر شکار کو پکڑے. سمجھ آیا آپ کو؟ جن کے کلوز ہوتے ہیں نا، ذو مخلب کہا جاتا ہے ان کو. ذو مخلب، جن کے لمبے لمبے پنجے ہوتے ہیں، وہ پنجوں سے شکار پکڑتے ہیں، جیسے کہ چیل ہے یا باز یا عقاب. تو وہ پرندے الاؤڈ نہیں ہیں. اور وہ جانور الاؤڈ نہیں ہے جو کہ دانتوں سے چیر پھاڑ کر دوسرے جانوروں کو کھائیں. درندہ جن کو ہم کہتے ہیں، وحشی جانور، وہ الاؤڈ نہیں ہے. تو فرمایا کہ تمہارے لیے سب مویشی قسم کے جانور حلال ہیں، الا سوائے کون سے؟ ما یتلا علیکم، جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے. آیت نمبر 3 کی طرف اشارہ ہے، اس میں چند جانوروں کی قسموں کا ذکر آئے گا، وہ منع ہے. تو اس طرح یہاں پر یہ بات ہم کو بتا دی گئی کہ چند جانور حرام ہیں، وہ نہیں کھانے، اور جو حلال ہیں وہ کھانے ہیں. ہر طرح کے ایکسٹریم سے بچا لیا. نہ ہندوؤں کی طرح مطلق گوشت کو حرام کرنا ہے اپنے اوپر کہ گوشت کھانا ہی نہیں، اور نہ یہ ہے کہ تم کتا اور بھیڑیا بھی کھا جاؤ، بے قید ہو کے ہر طرح کا جانور کھا لو، اس کی بھی اجازت نہیں. تو چند جانور ہیں جو بتا دیے گئے. اب ایک کنڈیشن ہے، ایک خاص کنڈیشن ہے جس میں شکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا ذکر کیا گیا ہے. غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال مت کر لو. جو عرب کے رہنے والے تھے ان کے روزی کمانے کے مختلف ذرائع تھے. وہ تجارت بھی کرتے تھے، کاشتکاری بھی کرتے تھے، یعنی ایگریکلچر بھی کرتے تھے اور بزنس بھی کرتے تھے، اور ایک اور ان کا ذریعہ تھا معیشت کا، معاشی روزگار حاصل کرنے کا، شکار کے ذریعے سے وہ غذا حاصل کیا کرتے تھے. یہ ان کی معیشت کا حصہ تھا. تو اس میں ہم دیکھیں گے سورہ مائدہ میں کہ چند شکار کے بارے میں بھی احکامات آ رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا یہود کے بارے میں کہ سبت کے دن ان کو شکار کرنے سے، کام کرنے سے منع کیا گیا تھا. یہ حکم سمجھیے اس سے ملتا جلتا ہے. آگے بھی ہم پڑھیں گے آیت 93 سے 96 میں سورہ مائدہ میں پھر سے اس کا حکم آئے گا. تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ شکار کرنے سے روک دیا گیا جب کوئی حالت احرام میں ہو. شکار نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ایکسائٹمنٹ سے ہمیں روکنا چاہتا ہے حالت احرام میں. اور انتم حرم کے 2 معنی کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ تم جب اس علاقے کے اندر ہو جو کہ حرم کہلاتا ہے، تو حرم کے اندر ہو تب بھی تم شکار نہیں کر سکتے. اور دوسرے حالت احرام میں اگر ہو، تم نے احرام باندھ لیا ہے، تب بھی تم شکار نہیں کر سکتے. اب یہ جو روکا گیا ہے جنگلی جانوروں کو کھانے سے، اس کی بھی وجہ ہے. آپ دیکھیں غذا کا اثر جسم پر، اخلاق پر، عادات، کردار سب پہ پڑتا ہے. صرف ویجیٹیرین ہونے کو ہم سے نہیں کہا، اور ایسا گوشت خور ہونے کو نہیں کہا کہ ہم جنگلی جانور بھی کھا جائیں. تو ایک اعتدال کے ساتھ غذا کی طرف ہماری رہنمائی کر دی گئی ہے. اور حالت احرام میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ رفثا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج، کہ نہ کوئی بے حیائی کی بات ہونی چاہیے، نہ کوئی نافرمانی اللہ کی ہونی چاہیے، اور نہ ہی کوئی بے شرمی کی بات ہو، نہ جھگڑا وغیرہ کرو تم حالت احرام میں، تاکہ انسان کام رہے، پرسکون رہے، اور پوری توجہ اس کی اللہ کی طرف ہو. شکار میں بھی ایکسائٹمنٹ ہے نا، ایموشنل ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، جو انسان کی کارنل ڈیزائرز ہوتی ہیں، حیوانی جذبات ہوتے ہیں، وہ بھڑکتے ہیں انسان کے. تو حیوانی جذبات کو بھڑکنے والے جتنے کام ہیں وہ سب حالت احرام میں روک دیے گئے، پابندی لگا دی گئی، تاکہ تمہارے اندر ٹھہراؤ آ جائے، امن آ جائے، پیس آ جائے،
اور تم دنیا سے توجہ ہٹا کر پوری طرح اپنے رب کی طرف اپنی توجہ کو فوکس کر سکو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔